Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everybody. Welcome Papa. Welcome Usman Bhai. We have an extra guest here today, and host is Dr. Muhammad Shehzad Ansari, and he is a neonatologist in South Bend, Indiana. So I would love for him to introduce you to himself. میرا نام شہزاد انصاری ہے اور جس طرح میری بھابھی نے میرا تعارف کروایا ہے میں نیونیٹالوجی پری میچور بیبیز کا ڈاکٹر ہوں یا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. لیکن اپنے میڈیکل کالج کے زمانے میں بھی یہ اسٹروک کے پیشنٹ ہم دیکھتے تھے وارڈز میں, اور اس کے بعد میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ ان کے کلینک میں بھی کام کیا اور ان کے ساتھ میں ہاسپٹل راؤنڈ کرنے جاتا تھا. تو یہ ایک ایسا ٹاپک تھا کہ جب ہم لوگ راستے میں ہوتے تھے تو وہ مجھے اس کے بارے میں ہمیشہ بتاتے تھے, اور وہ فائنل پراف کے ایگزام میں وہ مجھے اس کا فائدہ بھی ہوا کیونکہ میرا پیشنٹ ایک اسٹروک کا پیشنٹ تھا. تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس ایشو کو زیادہ ڈاکٹر انصاری کے ساتھ, ڈاکٹر ممتاز انصاری صاحب کے ساتھ, جن کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے, اور میں ان سے سوالات شروع کروں گا. شروع کر لیتے ہیں سوالات سے پہلے. چلو میں تھوڑا سا وجہ بتا دوں کہ یہ آج جو ہم نے اسٹروک کا لیکچر شروع کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے ناظرین کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کچھ فالج کے بارے میں بتائیں. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی آج جو ہے فالج کو جو ہے اپنا ٹاپک رکھیں. تو فالج جو ہے یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے. جس طرح ہارٹ اٹیک میڈیکل ایمرجنسی ہے, اسی طرح یہ فالج جو ہے یہ برین اٹیک ہے. اسی طرح یہ جس طرح ہارٹ اٹیک اسی طرح یہ برین اٹیک. تو اس کا جاننا ہم سب لوگوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ فالج کسی بھی شخص کو کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی عمر سیدھا لوگ ہوں, آپ کے بہن بھائیوں میں ہوں, آپ کے بازار میں, آپ کے دفتر میں, تو کسی بھی جگہ یہ آ سکتی ہے. یہ حالات آ سکتے ہیں کہ کسی کو جب فالج ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو اس کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ ٹائم از برین اینڈ برین از ٹائم. تو یعنی کہ آپ جتنی جلدی ہاسپٹل میں پہنچ جائیں, جتنا جلدی علاج شروع ہو جائے, اتنا ہی ہے آپ کا برین کے ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گا. تو یہ تھا مختصر صرف فالج کے بارے میں. تو اب آپ جو سوال پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا ناظرین کے لیے کہ سب یہ فالج ہوتا کیا ہے, یا جس کو عام طور پہ اسٹروک کہتے ہیں. فالج کے بارے میں یہ ہے کہ فالج کا کچھ دیر کے لیے خون کا دماغ کی رگوں سے دماغ تک نہ پہنچنا. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ خون کی رگیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں, بلاک ہو جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جائے کہ خون کی رگ جو دماغ کے اندر ہیں وہ پھٹ جائیں. تو دونوں کی صورت میں دماغ جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. تو جتنی جلدی اس کا علاج شروع ہو جائے اتنا ہی اس کے لیے ڈیمیج کم ہوگا. اگر دیر کریں گے تو جو ہے وہ ڈیمیج اتنا زیادہ ہو جائے کہ مریض کو آخر کار شاید پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جائے. صحیح. اور اس کی کوئی ٹائپس بھی ہوتی ہیں یا؟ جی, اس کی 2 ٹائپس ہیں, بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 ٹائپس ہیں. ایک جو ہے اس کو کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک, ایک ہے جس کا نام ہے ہیمریجک اسٹروک, اور تیسرے کو کہتے ہیں TIA. تو میں تھوڑا سا بریف بتا سکتا ہوں کہ یہ پہلی جو فوٹو ہے یہ ہے ہیمریجک اسٹروک کی. یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ برین کے ایک حصے میں خون کی شریان پھٹ گئی ہے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ دماغ کا حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. دوسری جو سلائڈ میں ہے یہ اسکیمک اسٹروک ہے, یعنی اس میں شریان جو ہے اس میں کلاٹ آ گیا ہے, اور کلاٹ آنے کی وجہ سے جو خون کی سپلائی ہے دماغ کے اس ایریے میں وہ ختم ہو گیا ہے, اور وہ دماغ اس ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا. اور تیسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں TIA, یا اس کا دوسرا نام منی اسٹروک بھی ہے. منی اسٹروک کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض کو اس طرح فالج کا کمپلیٹ اٹیک نہیں ہوا,
ہلکا اٹیک ہوا ہے، یعنی کہ حوصلہ تھوڑی دیر کے لیے زبان بند ہوگی ہو، تھوڑی دیر کے لیے نظر بند ہوگی ہو، تھوڑی دیر کے لیے بازو یا ٹانگ جو ہے وہ نم ہوگی ہو، سن ہوگی ہو. تو اس کا یہ ہے کہ اگر یہ کئی دفعہ خود بخود وہ، کیونکہ اگر وہ بلاک بہت ہی چھوٹا ہے یا وہ ایمبولزم بہت چھوٹا ہے تو وہ خود بخود ہی جو ہے شریان کلیئر کر دے گی اور وہ بندہ جو ہے وہ پرماننٹ اٹیک سے بچ جائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے کہ اگر کسی کو یہ TIA ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو آئندہ 3 مہینے کے اندر اندر بڑا سٹروک ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے. کئی سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نظر نہیں آیا تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یا میرے ہاتھ سن ہو گئے تھے میں نے ہاتھ کو ملا ہے تو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. تو یہ ٹھیک ہوا ہے تو ٹیمپریری ٹھیک ہوا ہے. ڈر ہے کہ اس کو کچھ عرصے بعد ایک مکمل فالج نہ ہو جائے، تو اس کے لیے پھر وہ ڈاکٹر کی خدمات حاصل کریں. اس میں کوئی ہے کہ جوان یا اولڈ لوگوں میں اس کی جو رسک فیکٹرز ہیں سیم ہیں یا کسی پاپولیشن کو زیادہ چانسز ہے؟ بالکل. اصل میں ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کی بیماری ہے، یعنی کہ 55-60 سے اوپر جب آدمی جاتا ہے تو اس میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل دیکھا گیا ہے کہ لٹریچر ثابت کرتا ہے کہ کئی چھوٹی عمر کے بندوں کو بھی 60 ایج کی عمر کو بھی کئیوں کو اٹیک ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایج فیکٹر جو ہے امپورٹنٹ ہے. زیادہ تر جو ہے وہ ہے کہ 60 55 اور اس سے اباؤ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ ہو ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ کئی دفعہ بلڈ پریشر زیادہ ہوا، دماغ کی شریان پھٹی اور ان کو فالج پڑ گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں عام طور پر بلڈ پریشر کے یہ کرتے ہیں کہ دوائی کھائی، بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا، 2 دفعہ چیک کرایا، پھر کہنے لگے جو جی میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اب مجھے دوائی کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن یہ بلڈ پریشر ٹھیک ہو گیا ہے اس کا دوائی کھانے سے، گولی کھانے سے. وہ جب بھی وہ بلڈ پریشر کی گولی چھوڑے گا تو اس کو دوبارہ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی گولی بندہ روٹی کھائے نہ کھائے، بلڈ پریشر کی گولی ضرور کھائے. ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے زندگی میں کہ جب بھی پوچھا کہ بھئی آج یہ فالج کا اٹیک ہوا ہے تو کیا وجہ کیا تھی، تو کہتے ہیں جی آج گولی نہیں کھائی تھی، یا ہفتہ ہو گیا گولیاں ختم ہوئی تھی، کوئی لانے والا نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ یہ بیچارہ اب ساری عمر کے لیے چارپائی پر پڑا رہے گا. تو اس کے علاوہ یہ بڑا خیال رکھنا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو دوائی وقت پر جو اس کا مقرر ہے اس کا ضرور دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ بلڈ پریشر چیک کروائے تو بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض کو گھر میں بلڈ پریشر چیک کرنے کا ڈیوائس اعلیٰ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ کئی لوگ نہیں جا سکتے چیک کروانے کے لیے، اور اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر سے ضرور جائیں، آپ گھر میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں. تو ایک تو اپنا وہ اعلیٰ ضرور رکھیں، گھر میں بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں روز 1 دفعہ یا 2 دن میں 1 دفعہ، اور یہ رکھیں کہ بلڈ پریشر آپ کا 130/80 یعنی اوپر والا جو کہتے ہیں وہ 130 ہو اور نیچے والا 80 ہو. تو اگر یہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بالکل کنٹرول ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں میں زیادہ چانسز ہیں فالج پڑنے کے وہ ہیں شوگر کے مریض. شوگر ہائی ہو جائے تب بھی فالج پڑ سکتا ہے، شوگر لو ہو جائے تب بھی پڑ سکتا ہے. تو یہ کوشش کرنی ہے کہ شوگر کو آپ جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں. اس کے بھی گھر میں ایک آلہ ضرور رکھیں. روز بندہ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جا سکتا یا چیک کروانے کے لیے، تو آپ گھر میں خود ہی ایک پرک کرنے سے شوگر کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور فیکٹر ہیں ان لوگوں کو جن کا خون میں کولیسٹرول زیادہ رہتا ہو تو وہ خون کا چیک کرواتے رہیں کولیسٹرول کا، اور وہ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے ان کا خون کا کولیسٹرول بڑھتا رہے، کیونکہ یہ خون کا کولیسٹرول جب بڑھے گا تو خون کی نالیوں میں جا کر بیٹھے گا، خون کی نالیاں تنگ ہوں گی، اور خون جدھر مثلاً 20 میل فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے جا رہا ہے وہاں پر وہ 10 میل فی گھنٹہ کی اسپیڈ پر جائے گا. یہ مثال دی ہے. تو اس لیے وہ کوشش کریں کہ کولیسٹرول وغیرہ بھی جو ہے چیک کرواتے رہا کریں. اس کے علاوہ جو ضروری ہے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے، موٹاپا، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایٹ رسک ہیں. جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ بھی ایٹ رسک ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہے، یعنی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، جسٹ لائک پوٹیٹو کاؤچ کہہ سکتے ہیں ہم کو،
کہ بعد صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں یا دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہلنا جلنا کوئی نہیں ہے, تو ان کے بھی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو بھی یہ فالج کا اٹیک ہو جائے. تو بس یہ چیز کچھ ہے. کچھ اور بھی باتیں ہیں جیسے مثلا کہ فیملی ہسٹری, کہ کسی کے خاندان میں کسی کا بڑے کو فالج ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بچوں کو, بہن بھائیوں کو بھی اس کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ اچھا گھی استعمال نہ کرنے والے, یعنی کہ جو لوگ ہیں بازار میں 2 نمبر گھی ہے اور وہ بڑے مزے سے سموسے کھاتے ہیں, وہ سموسے سارا دن تل کے دیتے ہیں, گھی بھی کالا سیاہ ہو جاتا ہے, تو یہ گھی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور وہ لوگ جو سٹریس لیتے ہیں, بات بات پر غصہ کرتے ہیں, ان کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ ضروری باتیں. So before we go there really quick, میں نے یہ just recap جو ہم holistic medicine میں بھی دیکھتے ہیں نا, we talk about وہ disease prevention, اور جب ہو جاتا ہے اس کو کیسے زیادہ نہ ہو جائے, بڑھ جائے. اور I know یہ 1-2 questions آئے ہیں that ہم steps کیا لے سکتے ہیں, اور جو exactly جو ہم اس چینل کے, اس لیے ہم نے یہ چینل بنایا تھا, جیسے پاپا نے کہا تھا کھانا صحیح کھانا, اسٹریس کم لینا, ایکسرسائز, بیٹھے نہ رہنا, پوٹیٹو کاؤچ جیسے بننا جانا. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ بلڈ شوگر کو اور یہ کولیسٹرول کو کم رکھتی ہیں. اور جب یہ آہستہ 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 زیادہ شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہمارا جو بلڈ شوگر کنٹرول ہے نا, that goes out of control. And it's caused, a lot of people asked about insulin resistance. So یہ جو factors پاپا نے کہا ہیں, یہ سارے انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتے ہیں, اور انسولین ریزسٹنس از the precursor to diabetes, is the precursor to stroke, hypertension, weight gain, obesity. یہ ساری چیزوں کا جڑ جو ہے نا یہ انسولین ریزسٹنس ہے. اور یہ ساری جو چیزیں پاپا نے کہا ہے نا, یہ ساری چیزیں انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتا ہے, اور جب انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتا ہے پھر یہ اسٹروک اور یہ ساری بیماریوں کو, سو اگر اسٹروک ہو بھی جاتا ہے یہ بندہ to prevent, avoid کریں, so to help lower insulin resistance inshallah. اس فالج کی کیا علامات ہیں؟ فالج کی علامات جو ہیں وہ ایک لفظ ہے فاسٹ. فاسٹ کے معنی ہے کہ گھر میں جو بھی بندے ہیں وہ ان 4-5 چیزوں کو جو ہے ذہن میں رکھیں کہ اگر گھر میں کوئی بڑا یا محلے میں یا گلی میں یا بازار میں یا دفتر میں جدھر بھی آپ دیکھیں, اور اس کا وہ ایک دم کہے جی, یا آپ نوٹس کریں کہ وہ آپ اس کا چہرہ جو ہے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور وہ یا اس کو کہتے ہیں ڈروپنگ, تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فالج کا جو ہے ایک سمٹم ہے. دوسرا اس کو کہیں کہ جی مثلا آپ کو سمائل دے تو وہ دیکھیں گے کہ آپ کا اس کا ایک لپ جو ہے ایک سائڈ پر وہ جھک جائے گا, تو یہ چہرہ دیکھنے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کو فالج کا اٹیک شروع ہو گیا. اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے فاسٹ کے بعد اے کا مطلب ہے آرم یا لیگ. ان میں دونوں میں اگر کسی میں کمزوری آ جائے, آپ اس کو کہیں جی ہاتھ اٹھاؤ, دایاں ہاتھ اٹھاؤ, تو وہ نہ اٹھا سکے, یا اس کو کہیں ٹانگ اٹھاؤ تو ٹانگ نہ اٹھا سکے, تو یہ جو ویکنس ہے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کو فالج ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے. تیسرا لفظ ہے فاسٹ کا ایس, یعنی کہ سپیچ. سپیچ کا مطلب ہے کہ وہ یا تو بالکل بول نہیں سکتا, یا وہ جو کچھ بول رہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا, یعنی اس کی سپیچ میں تھرتھراٹ ہے, اور جو لفظ وہ بولتا ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ موٹا موٹا ہے, اس طرح سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے سپیچ. تو چوتھا لفظ فاسٹ کا جو ہے وہ ہے ٹی کا مطلب کہ ٹائم کا ہے, یہ کہ ٹائم از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر یہ مریض جب یہ آپ 3-4 علامتیں دیکھ لیں اور 3 سے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے تک ہاسپٹل میں پہنچ جائے, تو یہ اس کا اٹیک ختم ہو جائے گا, اور یہ ساری عمر بیڈ پر پڑنے کے بجائے انشاءاللہ اس کی زندگی جو ہے چلتی پھرتی رہے گی. تو اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھیں. دوسرے ایک اور لفظ بھی ہے فاسٹ کے علاوہ بی فاسٹ کا مطلب ہے کہ اگر اس کا دیکھے کہ بیلنس خراب ہو گیا, یعنی کہ وہ اس کو چلنے میں دشواری ہے اور وہ گر جاتا ہے. اور ایک اور لفظ بی کے ساتھ بی ای, یعنی کہ آئی کا پرابلم یہ ہے کہ یا تو اس کو 2 نظر آتے ہیں,
یا اس کو بلرنگ، اس کے جو ہے وہ جو نظر آتا ہے وہ دو کے علاوہ بلرنگ یا دھندلا نظر آتا ہے. تو یہ ہے کہ بی فاسٹ کا مطلب بھی اس میں سمٹم میں آ گیا. اور دوسرا یہ سب سے زیادہ ضروری پیغام یہ ہے کہ آپ جلد از جلد ایسے مریض کو ہاسپٹل پہنچائیں، کیونکہ جتنا وقت دیر سے پہنچے گا مریض وہ اتنا ہی اس کو نقصان ہوگا. پھر میں جو میری پریکٹس میں تھا کہ لوگ ٹھیک ہے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب مریض کو کچھ ہو گیا، آپ ہمارے آ کر گھر دیکھ لیں. گھر میں دیکھنے سے ڈاکٹر تو وہاں پر کچھ نہیں کرے گا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا. دوسرا، مریض کو کلینک میں نہ لے کر جائیں، اس کو کسی ہاسپٹل میں لے کر جائیں جہاں پر اس کا سی ٹی اسکین ہو، کیونکہ سب سے پہلی جو تشخیص کرے گا وہ سی ٹی اسکین کرے گا کہ بایا اس کو اسکیمک سٹروک ہوا ہے یا ہیموریجک سٹروک. اسکیمک کا یعنی کہ آیا اس کی شریان بلاک ہوئی ہے یا اس کو ہیمریج ہوا ہے، کیونکہ دونوں کے علاج میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے بجائے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں کلینک کے اوپر یا ایسے ہاسپٹل میں جہاں پر یہ فیسلٹی نہ ہو سی ٹی اسکین کی، یا وہ جو انجیکشن لگاتے ہیں ود ان 4.5 hour، اگر وہ فیسلٹی نہ ہو تو آپ مریض کا برین کا ڈیمیج وہ ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسے ہاسپٹل میں جہاں پر یہ ساری فیسلٹی ہوں وہاں پر پہنچائیں اور وہ اس کا پراپر علاج ہو. Excellent. اب کوشچن آنسر سیشن. السلام علیکم جی، میں آپ سے پاپا ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن آپ بلڈ پریشر کی گولی کھا لیں. جی. تو بہت سے پیشنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر کی گولی کھانے کا؟ بیسٹ ٹائم جو ہے وہ کہتے ہیں ریکمینڈڈ ہے کہ گولی جو ہے شام کو کھائیں، بلڈ پریشر کی گولی تو کھائیں ضرور. تو بیسٹ ٹائم تو ہے شام کے کھانے کے بعد. ٹھیک ہے، مجھے روز کا مقرر کر دیں کہ میں نے رات کے کھانے کے بعد یہ گولی کھانی. اور پھر پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو خالی پیٹ کھائیں یا کھانے کے ساتھ کھائیں؟ بہتر تو ہے کہ کھانے کے بعد کھائیں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اگر کہ کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تو پھر بھی گولی ضرور کھائیں. ٹھیک ہے. تاکہ بلڈ پریشر جو ہے نا آپ کا بڑھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں کہ وہی آپ کی گولی نہ کھانے سے یہی اسی سوچ میں کہ ابھی کھانا نہیں کھایا میں گولی بعد میں کھا لوں گا یا میں دیکھتا ہوں کچھ کھا پی لوں اس کے بعد کھاؤں گا، اس وجہ سے میں آپ لیٹ ہو جائیں تو یہ ہے کہ یہ خطرناک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ سفر پڑ جاتے ہیں تو سفر میں یہ دوائی ضرور ساتھ رکھیں. جتنے بھی جائیں اپنے ساتھ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ جو گولی دوائی ڈاکٹر نے لکھی ہوئی ہے ریکمینڈ کی ہوئی ہے وہ رکھا کریں. یہ نہیں جی گولی میں گھر بھول آیا ہوں یا مجھے مل نہیں رہی یا میں فلانی کھاتا تھا کیا کروں آپ. تو بہترین طریقہ ہے کہ اپنے جب سفر کا سامان رکھیں تو سب سے پہلے دوائیاں رکھیں. صحیح. ایک اور بھی سوال تھا، یہ مریم شیخ ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ سوال پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو چیک بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر کا یہ ہے کہ کوئی اس کا کوئی علامت نہیں ہوتی کہ بھائی کہیں گے جی سر درد ہو رہا ہے تو مجھے بلڈ پریشر ہے یا کوئی اور کوئی سمٹم ہو. بلڈ پریشر کہتے ہیں کہ اے سمٹومیٹک ہے. اس کا سوائے چیک کرنے کے اس آلے کے ذریعے اور آپ کو کوئی طریقہ نہیں پتہ لگا سکے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے. تو اس کا کوئی ٹائم نہیں. جب آپ خاص طور پر فیل بھی کریں اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں، ورنہ گھر میں جب آلہ ہو آپ دوائی بھی لے رہے ہیں تو چیک کرتے رہا کریں. صبح چیک کریں، شام کو کریں، سونے سے پہلے کر لیں. وہ کوئی خاص متعین ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک میں نے آپ سے اور سوال پوچھنا تھا کہ بہت سے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے ہیں اور ہمارے پیروں میں جو ہے سویلنگ ہو گئی ہے جی جی یا ہیڈ ایک ہوتی ہے ہمیں، تو آپ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں بلڈ پریشر کی میڈیکیشن کے وہ بتا دیں. صحیح. ایک جو ہے نا بلڈ پریشر کی دوائیوں کے وہ تو بہرحال ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ 4-5 گروپس کی میڈیسن ہوتی ہیں. ان میں ایک ہے جس کو کہتے ہیں کیلشیم بلاکر گولی. تو اگر ان کی دوائی کیلشیم بلاکر ہے جس میں مشہور ہے یہ نارواسک اور اس طرح کی، تو یہ جو ہیں یہ ساری کی ساری تقریباً 90% جو ہے نا یہ پاؤں کی سوجن کرتی ہیں. اور کئی دفعہ ڈاکٹروں بھی بیچارے نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس کو وہ چلا گیا ہے ہارٹ فیلئر میں، حالانکہ وہ جو اڈیما ہوتا ہے یا سوجن پاؤں میں ہوتی ہے وہ نارواس کی گولی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ آپ گولی بند کر دیں اور اس کی جگہ دوسری بلڈ پریشر گولی کو شروع کر دیں تو وہ سوجن خود بخود کچھ دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی. اس کو خاص دوائی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تھینک یو. ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان میں جیسے ہے 1122 ہے, امریکہ میں 911 ہے. جی جی. ان کو کال کرنے کے بعد جب بندہ پاکستان میں جب ہاسپٹل جاتا ہے تو ہاسپٹل میں ان مریضوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹائم کی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹروک میں. تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے کہ جب بھی اس طرح کی علامتیں دیکھیں گھر میں کسی اپنے بزرگ کی یا گلی محلے میں یا بازار میں یا دفتر میں, تو سب سے پہلے جو ہے ادھر امریکہ میں تو ہم کہتے ہیں 911 اور اگر پاکستان میں تو کہتے ہیں 1122. تو ان کا کام ہے کہ فوری طور پر ان کو ہاسپٹل میں پہنچائیں, اور ہاسپٹل میں پہنچانے میں سب سے پہلا ضروری کام وہ ہے جس کو کہتے ہیں سی ٹی اسکین. تو جب تک سی ٹی اسکین نہیں ہوگا آپ شک میں رہیں گے کہ اس کا وہ ہیمریج ہوا ہے یا اس کا وہ بلاک ہوا ہے, کیونکہ بلاک کو کھولنے کے لیے دوائی موجود ہے, اور اگر وہ وقت پر لگ جائے وہ ٹیکہ تو وہ جو ہے بلاک ختم ہو جائے گا اور وہ شریان دوبارہ کھل جائے گی اور وہ آدمی زندگی میں چلتا پھرتا رہے گا, ورنہ وہ بیچارہ چارپائی پر پڑ جائے گا. تو یہ ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائم از ویری امپورٹنٹ, اور جو ہے اس کو جلد از جلد اسپتال پہنچائے. صحیح. اور یہ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ شاید جو انجیکشن لگے گا یا جو میڈیسن ٹریٹمنٹ ہوگی وہ مہنگی ہوگی, تو اس کے بارے میں آپ کی کیا آپ لوگوں کو مشورہ دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ انسانی زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, چاہے یہ ٹیکہ جتنا مرضی مہنگا بھی ہو. یہ شکر ہے کہ یہ ٹیکہ اب ہمارے سائنسدانوں نے بنایا ہے, یہ بھی تقریباً 1995 کے بعد جو ہے یہ ہے. اس سے پہلے تو علاج ہے ہی نہیں تھا, جس کو فالی پڑ گیا اور وہ چارپائی پر چلا گیا. لیکن 1995 میں یہ ایک ٹیکہ بنایا جس کا نام رکھا گیا ٹی پی اے یا کوئی اس طرح کا ملتا جلتا نام. اگر یہ مریض 4.5 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل میں اس کا سی ٹی اسکین بھی ہو جائے اور اس کو یہ ٹیکہ بھی لگ جائے تو تقریباً 90% سے زیادہ اس کی ریکوری ہو جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسپتال سے چل کر جائے. لیکن اگر وہ لیٹ پہنچتا ہے تو پھر شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو اگر یہ مہنگا بھی ہے تو وہ مہنگا میں یہی دوبارہ کہوں گا کہ اس کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, اس سے کہ وہ ساری عمر کے لیے ڈسیبل ہو جائے. اس کو اٹھانے بٹھانے کے لیے ایک بندہ چاہیے, اس کے چارپائی پر پڑا ہو تو پیشاب والی نالی لگی ہوئی ہو یا خوراک کے لیے خوراک والی نالی لگی ہوئی ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ یہ اگر مہنگا بھی ہے یا جو بھی ہے وہ لگوا لیں. اچھا, میں تو یہ سن رہی تھی آپ کے سارا پروگرام میں دیکھا, ماشاءاللہ ابھی صدف نے بھی سوال جواب کیے ہیں. یہ میری چھوٹی بہو ہے اور مدیہ ماشاءاللہ بڑی ہیں, تو عثمان آپ نے بھی بڑے اچھے سوالات کیے ہیں, اور یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو پبلک پوچھتی رہتی ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ سب ڈاکٹر ہیں, تو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن مجھے آپ کے ایک گھر میں ہونے کی وجہ سے سب پوچھتے ہیں کہ بھی آپ بتا دیں, کوئی ٹوٹکا بتائیں یا کوئی بات بتائیں. تو پھر میں بھی آپ سب سے پوچھ کے بتاتی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا, یہ تو چلو دوائیوں کی ہو گیا, جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ بہت ضروری ہے کہ علاج کروائے, کیونکہ علاج نہ کروانا بھی یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ بھی آپ خودکشی کرنے کے برابر ہے, کہ جب علاج نہیں کروا رہے, کئی مریض ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں, اپنے آپ کو مارنے کے برابر ہوتا ہے. لیکن یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ جب یہ بیماری لگتی کیوں ہے, اور اپنی لائف سٹائل چینج کرنا چاہیے, اپنی غذاؤں کو ٹھیک کرنا چاہیے, غذا اچھی کھانی چاہیے, اور غذا میں کون سی ایسی چیز ہم شامل کریں کہ جس سے ہمیں یہ جو ہمارے رگیں بند ہوتی ہیں یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا خون کا پریشر کم یا زیادہ ہوتا ہے, تو کون سی غذائیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. تو کیونکہ میں ہاؤس وائف ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب بنا کے انسان دیتا ہے دوسرے کو تو غذا تیار کرتا ہے, تو پھر ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے. گھر میں جو عورت ہے تو ساری ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. تو پھر میرا دل ہے کہ آپ یہ بھی ذرا بتا دیں, کیونکہ گھر میں اگر مردوں کو ہے یا عورتوں کے ہیں, تو جو ایک عورت گھر میں کوکنگ کر رہی ہے, بیکنگ کر رہی ہے, تو اس کو اس چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھی گھر میں میرا اس قسم کا کوئی مریض ہے تو مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے, یہ کھانا نہیں دینا چاہیے. اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ آپ میری وائف ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا, اور
اس نے بار بار قرآن میں آیا ہے، بہت آیتیں ہیں کہ اپنے بدن کے اندر پاک اور طیب چیزیں ڈالیں. جب ہم اپنے بدن کے اندر، صاف ستھرے بدن کے اندر ہم یہ پاک اور طیب چیزیں نہیں ڈالتے، تو پاک اور طیب کون سی چیزیں ہیں؟ مثلاً آپ دیکھ لیں اپنے گھروں میں، بازاروں میں، کہ جو چیزیں ہیں وہ کتنی ساری پاک ہیں. مثلاً اگر آپ لے لیں سبزی جات، تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر انہوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا ہے پیسٹی سائڈ کا، کیڑے مار دواؤں کا. اسی طرح آپ اپنے آئل لے لیں، بازار میں جو ملتے ہیں عام طور پر 2 نمبر قسم کے آئل، جو کہ آپ کی رگوں کو بند کرنے والے ہیں، لیکن کیونکہ سستے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چلو فی الحال یہ ٹھیک. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے گھروں میں جو کیمیکلز ہیں. کیمیکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بدن پر تھوڑی سی ہم یہ لگا دیں بلیچ لگا دیکھ لیں اس جگہ کتنی جلن ہوگی، اور وہ جگہ کتنی ریڈ ہو جائے گی، ہارٹ ہو جائے گی، اس میں درد شروع ہو جائے گا. یہی چیز ہے کہ یہی کیمیکل جب ہمارے بدن کے اندر جاتے ہیں تو یہ اندر جا کر بھی اسی طرح کی انفلیمیشن کرتے ہیں جس طرح اس نے آپ کی جلد کے اوپر کیا. لیکن کیونکہ جلد کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ انفلیمیشن، وہ اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اندر و اندر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اندر و اندر جا کر وہ انفلیمیشن کرتی ہے، جس سے آپ کی خون کی رگوں پر اثر ہوتا ہے، آپ کے دماغ کی رگوں پر، آپ کے گردے کی رگوں پر، آپ کے دل کی رگوں پر. تو جتنے بھی یہ کیمیکل ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، مثلا آپ باتھ روم میں چلے جائیں، آپ جو شیمپو ہر گھر میں شیمپو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ شیمپو میں کتنے اس کا فارمولا دیکھیں، اس میں لکھا ہوگا 30 چیزیں جو انہوں نے ڈالی ہیں، وہ سارے کیمیکل ہیں. صابن جو آپ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں پتہ نہیں اس میں کتنے کیمیکل ڈالے ہیں. یا آپ جو سبزی جات استعمال کرتے ہیں ان میں پتہ نہیں انہوں نے گھی کے بارے میں بھی، گھی کے بارے میں یہ ہے کہ کون سا گھی جو ہے وہ، اب سب گھی کہتے ہیں کہ کوئی گھی بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بھی گھی کون سا استعمال کرنا چاہیے. اب پاکستان والے بھی پوچھتے ہیں، یہاں کے بھی، یہاں تو خیر چلو مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. تو میرا خیال ہے گھی اگر اچھا استعمال کریں اور کم استعمال کر لیں، بٹر لے لیں یا دیسی گھی کریں، تو جہاں وہ اتنے پیالے بھر بھر کے ڈالتے ہیں یا ڈونگوں کے اوپر کہتے ہیں تری آنی چاہیے. تو اگر میرا خیال ہے کہ اس چیز سے اوائڈ کریں، اس سے پہلے کہ بالکل سارا کچھ بند ہو جائے تو ہم کہیں گے اسٹیم ہی کر کے کھاؤ. تو چاہیے کہ اچھا گھی استعمال کریں اور میرا تھوڑا ڈالیں. کیا خیال؟ ہمارے ملک میں جو گھی ملتے ہیں ویجیٹیبل، پاکستان میں ان کا نام ہے ویجیٹیبل آئلس. اور یہ ویجیٹیبل آئل جو ہیں یہ سارے ٹاکسک ہیں. یہ اندر جا کر جب ان کو کارخانوں میں جا کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہائیڈروجنیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی عمر بڑھانے کے لیے اس کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اس میں اسمیل نہ آئے، اس میں بو پیدا نہ ہو، وہ رسٹ نہ ہو. تو جتنے بھی یہ کیمیکل ہیں یہ آئل میں جب ڈالتے ہیں تو جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہمارے بدن کے اندر جا کے ہماری ہر سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو آئل استعمال کریں اچھا آئل، لیکن وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہترین آئل تو ہے زیتون کا تیل، آلیو آئل. اور اس کے علاوہ دوسرے دیسی گھی بھی کہتے ہیں کہ، لیکن ایووکاڈو تو باہر ادھر مل جاتا ہے لیکن پاکستان میں شاید نہیں ملتا، لیکن یہ بیسٹ آئل ہیں. لیکن یہ ہے کہ ناریل کا بھی لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ مہنگا لے لیں، تھوڑا استعمال کریں، لیکن یہ جو 2 نمبر کے گھی ہیں جو کھانے سے آپ کی صحت کو ڈیمیج کرتے ہیں یا سستے ملتے ہیں وہ استعمال نہ کریں. اور اس کے بعد وہ جو گھی بار بار ابل کے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے، وہ آپ استعمال نہ کریں. دیسی گھی پھر اس سے بہتر ہے، آلیو آئل بہتر ہے، ایووکاڈو آئل بہتر ہے، ناریل کا بہتر ہے، کوکونٹ آئل. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے بھی یہ کچھ بولنا تھا اس کے بارے میں. ہم تیل چھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں، بٹ جب ہم فیٹ اور کاربوہائیڈریٹس کو اکٹھے ملاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں او ماما جان نے کہا ہے گھی بہت زبردست ہے، چلو پراٹھوں پر لگا کے کھائیں. جو ہم وہ سارا کمبینیشن لگاتے ہیں نا، دیٹس انفلیمیٹری. سو جب کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھاتے ہیں اور پھر ساتھ فیٹ بھی زیادہ کھاتے ہیں نا، اس کے ساتھ آرتھرائٹ، یہ سارے جو ایتھروسکلیروسس، یہ جو hardening of the arteries، یہ جو پاپا stroke، high blood pressure, that causes all of that. So fat is good, but you need to lower the carbohydrates, because when we lower the carbohydrates, پھر اس کے بعد
then it's beneficial, but otherwise it's just toxic. So we had one इसके दो कुछ सवाल हैं जो मेरी लिस्ट में शामिल हैं. तो ये है कि इसके बचने के जो तरीके हैं वो क्या हैं, प्रिवेंट कर सके. प्रिवेंशन के हैं कि कुछ तो हैं जिनको हम कहते हैं कि नॉन मॉडिफाइएबल फैक्टर्स. मसलन उम्र सीधा बंदा है तो आप उसकी उम्र तो कम नहीं कर सकते. तो एक तो ये है कि या मर्दों में औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा है, तो आप मर्द जिन्स में ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल. तो ये तो हैं नॉन मॉडिफाइबल. लेकिन मॉडिफाइबल ये है कि अगर आप स्मोकर हैं, सिर पीना छोड़ दें, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल कम करें, अगर चेक करवाते रहे, इसके बाद ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करें, शुगर ज़्यादा है, शुगर कंट्रोल करें, वज़न ज़्यादा है, वज़न कम करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा तवज्जो अपनी खुराक पर ना जहन में ये रख कर कि मैंने बीमारियों से बचना है, तो इंशाल्लाह ये इस तकलीफ से आप बचे रहेंगे. सही. और ये कुछ लोग कहते हैं कि चलो क्या डॉक्टर को दिखाना या क्या हॉस्पिटल लेके जाना, घर में ही कुछ कर दें, या जो क्या हम एस्पिरिन दे सकते हैं या कोई. जी हाँ, ये क्योंकि जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो सारे डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले अगर घर में है मरीज तो फौरन उसको एस्पिरिन की गोली खिला दें ताकि वो क्लॉट जो है वो हल हो जाए. लेकिन ब्रेन अटैक के बारे में आपको पता नहीं है कि ये अंदर हैमरेज हुआ है या अंदर क्लॉट है. अगर हैमरेज हुआ है और आपने एस्पिरिन की गोली दे दी तो उसका हैमरेज और बढ़ जाएगा. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पहले सीटी स्कैन कराएं, उससे पहले कोई दवाई एस्पिरिन वगैरह ना दें और कोशिश करें कि मरीज़ को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट करें. तो बेहतर ये है कि आप एस्पिरिन ना दें. So with us, Papa Jan, we have some questions. So some of the questions here from Mavish. She says, yeah, the prevention to ho gaya for someone who has high blood pressure. And again, for that, it's insulin resistance ko kam ye sare papa ne kaha hai na, khana peene ka, exercise ka, stress management ka, wo sari cheezein amal kare, inshallah wo bhi kam ho jayega. Or Mavish says, my uncle, please tell me more about numbness in legs. Tell me, my husband को ऐसे कह रहे हैं उनके हस्बैंड के पाँव में नमनेस है, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है? और 40 साल उनकी उम्र है. बहरहाल इसका फालिज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो फालिज की नमनेस होती है वो एक्यूट होती है, यानी कि वो बैठे बैठे एकदम ही हो जाती है. ये नहीं कि कहें कि भाई 1 महीने से हो रही है, 2 महीने से नमनेस है, या तो इसकी तो काफ़ी वजूहात हैं जो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी इस वीडियो की स्कोप से बाहर हैं. तो इसके लिए बेहतर है कि किसी डॉक्टर से चेक कराएं, क्योंकि माशाल्लाह 40 ईयर्स अगर एज जवान है तो इसके मल्टीपल काजेज हैं. तो ये डॉक्टर ही है कि अपना एग्जामिन करके या टेस्ट वगैरह करवा के तो वो तशखीस दे सकते हैं कि भी ये नमनेस की क्या वजह, लेकिन ये फालिज नहीं है. Okay, awesome. एक और क्वेश्चन है that हम खाने पीने के साथ क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं? खाने पीने की चीजों में ऐसी कोई चीज नहीं है जो क्लॉट को डिसॉल्व करे. वो मैं भी कहती हूँ. हाँ जी जी बिल्कुल. Yeah, so there's nothing वो खाने पीने में नहीं है, but अगर हम इस क्लॉट को बढ़ने का we can रोक सकते हैं. जी जी बिल्कुल. Right? वही वो जो बातें बताई हैं ना कि जो रिस्क फैक्टर हैं, मसलन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप स्मोकर हैं, आपका वजन ज्यादा है, आपकी डाइट में वो ऐसी चीजें हैं जो शुगर बना रही हैं और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही हैं, तो वो चीजों को अवॉइड करें तो फिर आप उस क्लॉट को रोक सकते हैं. And so one more. You? Okay. So I wanted to ask a question. तो मुझे जो है मैसेजेस आ रहे हैं अपनी फैमिली से कि आप पूछें पापा से कि आप बताएं कि HDL और LDL के बारे में लोगों को. हाँ जी, जब हम ये दोनों का ताल्लुक है कोलेस्ट्रॉल के साथ, और कोलेस्ट्रॉल जो है एक को आप तो डॉक्टर कहते हैं जी आपका कोलेस्ट्रॉल जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको कहते हैं HDL, और एक कहते हैं कि ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल है ये अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो उसको कहते हैं LDL.
تو HDL جتنا بھی زیادہ ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور جتنا LDL زیادہ ہوگا وہ اتنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے. تو LDL کو یاد رکھیں گے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کو کیا دوسرے لفظوں میں لیزی بھی کہہ سکتے ہیں، لیزی کولیسٹرول. تو کوشش کریں کہ HDL جتنا زیادہ ہو اتنا وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور جو LDL ہے جتنا زیادہ وہ آپ کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن جو لیبارٹریاں چیک کرتی ہیں وہ ایک کرتی ہیں چیک، اس میں لکھا ہوتا ہے ٹوٹل کولیسٹرول، اس کے بعد پھر لکھا ہوتا ہے HDL، پھر لکھا ہوتا ہے LDL، پھر لکھا ہوتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ. تو یہ ساری چربی کی قسمیں ہیں، لیکن اچھی قسم جو ہے وہ HDL ہے. جتنا یہ ہائی ہوگا، اور یہ زیادہ ہائی ہوتا ہے یہ چیزیں کھانے سے، جس طرح آپ کو کہہ سکتے ہیں آلیو آئل، ان چیزوں سے جو ہے نٹس وغیرہ اس کا استعمال کریں تو یہ زیادہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایووکاڈو بھی اچھا ہوتا ہے HDL کے لیے. جی بہت اچھی، بلکہ ایووکاڈو جو بنا ہوا ہے وہ سارا HDL کا بنا ہوا ہے، لیکن میں اس کا بار بار نام نہیں لیتا کہ یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن دوسرے جس ملکوں میں اویلیبل ہے تو جو ایووکاڈو ہے وہ بہترین چیز ہے. تو کیا ہائی انٹینسٹی ایکسرسائزز کی وجہ سے بھی HDL بڑھ سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، بلکہ جو ہے نا HDL بڑھانے کی ابھی تک کوئی دوائی نہیں ہے اس طرح کی کہ بھائی جس سے HDL بڑھا سکے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، ایکسرسائز کرنے سے آپ کا HDL بڑھے گا. تو یعنی اگر آپ نے اچھا کولیسٹرول بڑھانا ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ آپ ایکسرسائز کریں. اور ماما کا لائف اسٹائل، ماما کا لائف اسٹائل HDL بہت زیادہ ہے. شکر الحمد. اس لیے میں سوال کرتی رہتی ہوں، اسی لیے میں کیونکہ گھر کی جو ذمہ داری میرے پہ ہوتی ہے نا، تو پھر میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اچھی چیز دوں، اچھی خوراک کھائیں سب، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بیمار ہو. تو اس لیے جو ہے نا اب جب دوپہر کو ان سب کو بھوک لگتی ہے تو صبح کے ناشتے کے بعد تو یہ پھر بچے بھی سب جو ہے نا نٹس وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جس میں بادام ہو جاتے ہیں، اخروٹ ہے، اور پیکان ہے یہاں پہ ملتا ہے، پھر کیشو ہے اور کاجو ہے. تو یہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا زیادہ ہی کھائیں، مطلب تھوڑی سی ایک مٹھی میں یہ ساری چیزیں 4-4 5-5 دانے لے لیں تو ایک وہ بن جائے گی چیز نا. تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھی اگر آپ کو ایووکاڈو وہاں پہ نہیں ملتا تو یہ چیزیں تو پاکستان میں ملتی ہیں، اور پھر جو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں نا، کھا سکتے ہیں اور اپنا HDL بڑھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیماریوں سے سب کو بچائے رکھے. اور کوشش تو سب کی ہوتی ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک رہیں، اور لیکن جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی رہیں گے، کیونکہ یہ بیماری اور صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی دے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان کو آمین. صحت دے. جزاک اللہ خیر ماما جان. Thank you Papa Jan. Thank you Shahzad bhai. جزاک اللہ خیر. We'll see you inshallah. We'll see you guys the next time. اگر کوئی questions ہو یا thank you Sadaf. If you guys have any questions ہم کو please ادھر پوچھ لیں اور پھر ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے. And inshallah if you have more topics let us know and we can try to answer those in the future. In the meantime have a great weekend inshallah. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.